کیا حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود تھا؟ یعنی سائنٹیفک جو ہمیں اس حوالے سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ وہ علماء دین جن کا موقف یہ ہے کہ جو باقاعدہ انسان چنا گیا باقی انسانوں میں سے پہلا انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن ان سے پہلے کسی نہ کسی فارم میں مخلوق ایگزسٹ کرتی تھی، واللہ عالم. لیکن جس انسان کی ہم اولاد ہیں نا وہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے. اچھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے، جب اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، خلیفہ کا جو لفظ ہے اتنا اپنے اندر راز رکھتا ہے، بہت سے مفسرین اس کو واضح کر کے جا چکے ہیں. جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں محمد عبدو انہوں نے ذکر کیا. آپ محقق رشید رضا صاحب کو تفسیر منار میں پڑھیں گے، وہ محمد عبدو اپنے استاد کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر بہت سے اقوال ایسے ہیں جو آج کل کے مفسرین کے حوالے سے میں نے تفصیل آپ کو ذکر کر دی، لیکن وہ ایک الگ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ کا کوئی بھی معنی لو، عربی کے اندر اس میں خلف والا معنی ضرور پایا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا آنے والا معنی. یعنی میں کسی کا خلیفہ ہوں، وہ پہلے ہے، میں اس کے بعد ہوں. ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں بچے آ گئے، بچوں نے ان کے وسائل پر قبضہ کیا، وہ اب کاروبار کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے بچے جو ہیں ماں باپ کے خلیفہ ہیں. تو خلیفہ کا جو لفظ ہے اپنے اندر خلف والا معنی ضرور رکھتا ہے. اور یاد رکھ لیجیے گا کہ عربی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات میں اس کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر میں 2-3 آیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جیسے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 69 کو آپ پڑھیں. دیکھیں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا تھا، من بعد قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. تو وہی خلف والا معنی خلیفہ کے اندر ضرور ہے. اس وقت زمین میں تمہیں اللہ رب العزت نے بسایا تھا، تم رہ رہے تھے، تم ان کے وسائل پر قابض تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلے گزر چکی تھی، تو خلیفہ میں خلف والا معنی ضرور ہوتا ہے. دوسری آیت دیکھیے گا سورہ اعراف آیت نمبر 74، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم، اذ جعلکم، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا تھا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد. یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا قوم عاد گزر چکی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر جب وسائل دیے اور تم لوگ براجمان ہوئے اور اللہ رب العزت کے اذن سے اس زمین میں جب تصرف کر رہے تھے. تو خلیفہ کا لفظ اپنے اندر خلف والا معنی ضرور لے کر آتا ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم کا ذکر ہو، جب وہ قوم گزر چکی ہو اس کے بعد میں آنے والا خلیفہ ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا سورہ یونس کی آیت دیکھیے گا، سورہ یونس آیت نمبر 14، اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تھا ان کے بعد. یعنی خلیفہ کا لفظ ہمیشہ کسی ایک قوم پہلے گزر چکی ہو اس کے بعد ہی خلف کا معنی ثابت ہوتا ہے، اس کا اطلاق کامل ہوتا ہے، ورنہ اس کا اطلاق ہمیشہ ناقص ہوتا ہے. اور قرآن پاک سے ہمیشہ اطلاق کامل مراد لیا جاتا ہے جب تک نقص کی طرف دلیل قرآن خود بیان نہ کرے. اسی طرح سورہ یونس کی چوتھی آیت دیکھیں، آیت نمبر 73، اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر ہم نے نجات دے دی تھی آپ کو اور جو بھی آپ کے ساتھ تھا کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، پیچھے قوم تباہ ہو گئی، پوری طوفان آیا، ساری قوم مر گئی، ایک قوم ختم ہوئی، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پھر خلیفہ کر دیا زمین کا. تو یہ میں نے 4 آیتیں بیان کی ہیں، میرے پاس 13 سے 14 آیتیں ہیں، ٹائم میں بچا رہا ہوں. ایک تصور سمجھ میں آ گیا. خلیفہ اپنے اندر خلف والا معنی ضرور رکھتا ہے جو واضح عربی کے اندر اطلاق کامل کے طور پر تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہو. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، اس کے اندر بھی خلف والا معنی ضرور ہونا چاہیے، ورنہ عربی کا اطلاق کامل صادق نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ محمد عبدو صاحب وہ اس جانب مائل ہوئے تھے اور انہوں نے نفیس تحقیق کی تھی اور ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی قوم آباد تھی، وہ قوم ختم ہوئی تھی، اس کے بعد انسان کے اطلاق سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ خلف ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے، ورنہ عربی کے اندر خلیفہ کا اطلاق ایسے کیا ہی نہیں جا سکتا کہ براہ راست اگر پہلے کسی قوم کا وجود ختم نہ ہو چکا ہو تو ڈائریکٹلی خلیفہ کا اطلاق نہیں ہوگا کہ اس میں خلف والا معنی ہے، وہ صادق ہی نہیں آتا. اس لیے محمد عبدو صاحب کا رجحان یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے قوم آباد تھی اور وہ قوم انسانوں کے ہی مشابہ تھی. اس کا کیا اشارہ ہے وہ قوم انسانوں کے مشابہ تھی؟ اس کا اشارہ بھی قرآن کی اسی آیت سے پتہ چلتا ہے جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. یعنی ایک قوم پہلے ختم ہو چکی، اب ہم ایک نیا آغاز کرنے والے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نیا آغاز ہونے والا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا، دوبارہ دیکھیں، جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا تھا من بعد عاد قوم ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک نیا آغاز. یہاں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ہم زمین میں ایک نیا آغاز کرنے والے ہیں خلیفہ کا. تو فوراً فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں اتجعل فیہا من یفسد
فیہا ویسفک الدماء، تو زمین کے اندر اگر پچھلی ہی قوم سے ایک نیا ایک خلف شروع ہونے لگا ہے تو پھر زمین کے اندر خون ریزی ہوگی، زمین میں فساد ہوگا۔ اب یہاں قابل غور بات ہے ویسفک الدماء، خون بہے گا، خون بہے گا۔ یہ لفظ فرشتوں نے کیسے کہے تھے؟ اگر آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق تھی ان میں بھی اگر خون نہ ہو جس طرح انسانوں کے اندر ہوتا ہے، تو یہ فرشتوں کا یہ جو جواب ہے یا عرضی اللہ کی بارگاہ میں واضح اشارۃ بالنص یہ بات سمجھا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایسی قوم تھی جس کے آدم علیہ السلام خلف ہوئے تھے، ایک نیا آغاز تھا یہاں سے انسانیت کے حوالے سے۔ اس قوم کے اندر بھی خون ہی دوڑتا تھا جیسے ہمارے اندر خون ہوتا ہے، زمین کے اندر فساد اور خون ریزی کا مادہ بھی ان کے اندر تھا۔ جب وہ قوم ختم ہوئی تھی پھر یہاں سے آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا انسانیت کا، اور جتنے بھی قرآن پاک کی اب آیات ہیں وہ بمانہ اسی خلف کے ہے کہ اس سے پہلے قوم ختم ہو چکی، اس کے بعد آدم علیہ السلام۔ پھر جیسے جیسے قومیں ختم ہوتی چلی گئیں اللہ نے پھر یہی ذکر کیا، ایک قوم ختم ہو گئی بعد والے خلائف ہوئے، پھر قوم عاد ختم ہو گئی پھر بعد والے خلیفہ ہوئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی بعد والے خلائف ہوئے۔ ہر جگہ اللہ رب العزت ایک ہی اطلاق بار بار کری جا رہے ہیں۔ یہ استدلال محمد عبدو صاحب کا ہے، مجھے ایک ذاتی حیثیت میں نہایت نفیس لگتا ہے۔ خلیفہ کا کوئی بھی معنی کر دیا جائے گا لیکن اس میں خلف والا معنی ضرور ہوتا ہے، اور یہی خلف والا معنی دلالت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے قوم خاتمہ کی طرف گئی تھی اور وہ انسانوں سے مشابہ ہی قوم تھی۔ ممکن ہے ذی عقل بھی قوم ہو، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن مشابہ با انسان ایک قوم تھی جس کا خلف انسان ہوا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام سے ایک انسانیت کا اس انداز کے اندر جس کے خلیفہ اب ہم ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تحقیق نفیس ہے، یہ پوائنٹ میں نے ضمناً آپ کو ذکر کر دی، لیکن ہمارے یہاں تو عموماً خلیفہ کے اس جہت کے اندر بحث کسی نے بھی نہیں کی ہے، بلکہ یہی بحث ہے کہ خلیفہ کا کیا معنی ہے، کہ وہ خلف کا معنی دے گا، یعنی آگے کے لیے بات کرتے ہیں کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یا خلیفہ بمعنی نائب کے لیں، عموماً یہ بحث ہے۔ لیکن جس وقت آدم علیہ السلام کو خلیفہ، اس وقت وہ کس قوم کے لیے خلف تھے، اس نقطے کو بھول جاتے ہیں، لیکن کئی ماضی کے مفسرین اس کو ذکر کر کے گئے ہیں۔ ذاتی حیثیت میں مجھے یہ نقطہ پسند ہے، باقی اللہ رب العزت بہتر جانے۔